پاکستان میں 16ویں قومی اسمبلی کے لیے ہونے والی پولنگ کا عمل مکمل ہوئے 2 روز ہو گئے ہیں، لیکن 2 روز میں نتائج کا عمل مکمل نہیں ہو سکا اور ان نتائج کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اب تک جو نتائج سامنے آئے ہیں اس میں قومی اسمبلی میں آزاد امیدواروں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے بعد مقتدر حلقوں نے پی ڈی ایم پارٹ 2 بنانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا رہا ہے تاکہ جو بڑی اکثریت میں آزاد امیدوار آئے ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ حکومت سازی کی طرف نہ جا سکیں، بلکہ ان کا راستہ کسی نہ کسی طرح روکا جا سکے۔ اسی لیے مقتدر حلقے جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا اور پی ڈی ایم کو حکومت میں لانے کے لیے سر توڑ کوششیں کیں اور ان کی وہ کوششیں کامیاب ہوئی تھیں، اب وہ پھر پی ڈی ایم پارٹ 2 بنا رہی ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں لے جایا جا سکے اور ان کے آزاد امیدواروں میں جو کامیاب ہوئے ہیں مایوسی کی لہر پھیلے اور وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں شامل ہو جائیں اور جس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہو۔ لیکن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ ان کے امیدوار جو جیت چکے ہیں وہ اپنی پارٹی تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو مصائب انہوں نے اٹھانے تھے وہ الیکشن سے قبل انہوں نے اٹھا لیے ہیں، اب انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی کے لیے بات چیت شروع ہو چکی ہے، جبکہ میاں نواز شریف کی دعوت کہنے پر میاں شہباز شریف نے ایم کیو ایم سے بھی رابطہ کیا ہے اور انہیں لاہور آنے کی دعوت دی ہے، لیکن ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان کے ساتھ بارگیننگ کرنے کے لیے انہیں نہ بلایا جائے، بلکہ جنہوں نے حکومت بنانی ہے اور وہ ان کی حمایت چاہتے ہیں وہ چل کر ان کے پاس آئیں۔ اسی لیے ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے لاہور آنے سے گریز کیا ہے۔ امکان ہے کہ اب میاں شہباز شریف آج یا کل کراچی میں ایم کیو ایم سے ملاقات کریں گے اور حکومت سازی کے لیے بات چیت آگے بڑھے گی، کیونکہ ایم کیو ایم بھی نون لیگ کے ساتھ کام کرنے میں سہولت محسوس کرتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے قدرے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی کراچی میں سٹیک ہولڈر ہے اور ایم کیو ایم بھی سٹیک ہولڈر ہے، جہاں پر دونوں کے مفادات ٹکرا جاتے ہیں، لہٰذا وفاقی حکومت میں دونوں کا چلنا بھی ذرا قدرے مشکل اور معاملات کا طے ہونا بھی ذرا قدرے مشکل ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں نون لیگ کے ساتھ ایم کیو ایم کے معاملات کا طے ہونا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایم کیو ایم اپنی شرائط پر بات چیت کر سکتی ہے اور نون لیگ کے لیے ان کی شرائط کو تسلیم کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا، لہٰذا جو بات نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی بجائے ایم کیو ایم نون لیگ کے ساتھ چلنا زیادہ بہتر سمجھے گی اور اسی کو ترجیح دے گی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے اس بات پر رضامندی کی ہے اور خوش دلی سے رضامندی کی ہے کہ حکومت سازی کے لیے بات چیت کا عمل جاری رہنا چاہیے اور نون لیگ کے ساتھ ان کے مراسم آگے ماضی کی طرح پھر بڑھنے چاہیے اور دونوں میں معاملہ طے ہونے چاہیے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات آ رہی ہے صرف وفاق یا پنجاب، سندھ اور کے پی کے میں اور بلوچستان میں حکومت بنانے کے معاملات نہیں ہیں، آگے سینٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں، پھر صدر کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ یہ ایسے معاملات ہیں جن کے لیے ابھی سے معاملات طے ہوں گے، شرائط طے ہوں گی، حکومت سازی کی بنیاد انہی باتوں پر رکھی جائے گی کہ سینٹ کے جو الیکشن ہے وہ زیادہ اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں، وہ اگلے ماہ ہونے ہیں، جس میں زیادہ تعداد جو ہے سلپ کرے گی وہ نون لیگ کی کرے گی، جبکہ پی ٹی آئی کے سینیٹروں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ اور اگر یہی صورتحال رہی اور
سینیٹر منتخب کرنے میں جو آج آزاد امیدوار قومی اسمبلی کے منتخب ہوئے ہیں انہوں نے رول پلے کیا، تو پھر پی ٹی آئی سینٹ میں بھی اکثریت لے جائے گی۔ سینٹ کے چیئرمین کا معاملہ بھی ابھی اٹھنا ہے کہ وہ کس کا ہوگا۔ ان پارٹیوں نے یہ معاملات ابھی طے کرنے ہیں، لہٰذا حکومت سازی کا یہ جو پہلا مرحلہ شروع ہوا ہے یہ ابھی بات چیت کا مرحلہ ہے۔ ابھی صورتحال واضح ہونے میں 2-4 دن لگیں گے، اس کے بعد جا کر کہیں کوئی صورتحال نظر آئے گی، عوام کو پتہ لگے گا کہ ان شرائط پر بات چیت چل رہی ہے، کون لیڈ کرے گا، کیا جو پی ڈی ایم پارٹ 2 ہوگا اس کو بھی نون لیگ لیڈ کرے گی یا پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی، کیا ہوگا، کس کا کردار کیا ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں طے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان میں زیادہ تعداد ان امیدواروں کی ہے جنہیں پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے، اور وہ آٹے میں نمک کے برابر امیدوار ہیں جو واقعی انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں، جنہیں کسی پارٹی کی حمایت حاصل نہیں، جو اپنے اون پر اپنے قوت بازو سے الیکشن جیت کر قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ قوم نے زیادہ مینڈیٹ کسے دیا ہے تو وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں پر قوم نے زیادہ اعتماد کیا ہے، لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس میں بنیادی رول جو ہے ادا کیا ہے وہ الیکشن کمیشن نے ادا کیا ہے، جس نے بروقت اور تسلسل کے ساتھ نتائج کا اعلان نہیں کیا بلکہ نتائج روک لیے۔ سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار تھے ان کے ایجنٹوں کا اور میڈیا کے لوگوں کا آروز تک پہنچنے کا جو ذریعہ تھا اس کو بند کر دیا گیا، انہیں آروز تک نہیں جانے دیا گیا، آروز کے دفتر کارڈن آف کر لیے گئے۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ پھر نتائج جو جاری تھے، جو آ رہے تھے، لوگوں تک پہنچ رہے تھے، جس طرح بھی کسی بھی ذریعے سے پہنچ رہے تھے، وہ ایک دم چینج ہوئے جب الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑی تاخیر کے بعد نتائج کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہ نتائج وہ نہیں تھے، اس سے میچ نہیں کر رہے تھے جو دوسرے ذرائع سے میڈیا پر آ رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ پارٹیاں جو آزاد امیدواروں کو کسی گنتی میں نہیں لا رہی ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، اور ان کے ساتھ جو پہلے اتحادی جماعتیں رہ کر پی ڈی ایم کی حکومت میں رہی ہیں، وہ لوگ آزاد امیدوار جن کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے ان کے مینڈیٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار جو الیکشن کمیشن کی جانب سے رزلٹ روکے جانے سے پہلے تک جیت رہے تھے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو رزلٹ جاری ہوئے اور وہ ہار گئے ہیں، وہ اب عدالتوں میں چلے گئے ہیں۔ یہ ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے، ایک نئی جو کشمکش شروع ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں ری کاؤنٹنگ کے لیے، انہوں نے چیلنج کر دیا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے ہائی کورٹ سے رابطہ کر لیا ہے، زیادہ تر لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں اور کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم شمالی علاقہ جات کی جانب دیکھیں تو وہاں بھی نتائج کے حوالے سے جو ہے بد امنی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لوگ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ اس ساری صورتحال کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر آتی ہے کہ انہوں نے ایسا نظام کیوں نہیں اپنایا کہ رزلٹ تواتر کے ساتھ اور بلا تاخیر جاری ہوتے رہتے، اور جو انہوں نے دعوے کیے تھے وہ دعوے پورے ہوتے، جن سکرینوں پر انہوں نے نتائج ظاہر کرنے تھے ان پر بروقت ظاہر ہو جاتے۔ اب یہ ایک نیا سلسلہ جاری رہے گا کہ لوگ عدالتوں میں، الیکشن کمیشن میں درخواستیں دیں گے، کیس لڑیں گے۔ اب بڑے بڑے جو امیدوار تھے، یہاں تک کہ میاں نواز شریف جن کا الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ وہ این 130 سے جیت چکے ہیں، ان کے خلاف یاسمین راشد پی ٹی آئی کے امیدوار تھیں، ان کے حمایتی امیدوار نے
NA 130 کے نتائج کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. NA 119 میں مریم نواز جیتی ہیں تو وہاں پر بھی شہزاد فاروق نے نتائج چیلنج کر دیے ہیں. یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا جیسے جیسے مزید نتائج آئیں گے. جہاں جہاں سے PTI کے امیدواروں کو امید تھی کہ وہ جیت جائیں گے اور وہ آدھے رزلٹ آنے تک الیکشن کمیشن کی جانب سے رزلٹ روکے جانے سے قبل تک وہ جیت رہے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں اس عمل کو کیسے لیتی ہیں اور کیسے یہ بات واضح ہو پاتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کام کیا ہے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. یہ جو نتائج آئے ہیں جس کا نقصان ان آزاد امیدواروں کو ہوا ہے جن کو PTI کی حمایت حاصل تھی، ان کے نتائج جو ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں، یہ اب عدالتوں کو تعین کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود اس حقیقت کو ماننا چاہیے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن بہت اچھے طریقے سے ہوئے. لوگوں نے اپنی سوجھ بوجھ کا اور اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ جمہوری عمل کو سمجھتے بھی ہیں، ووٹ ڈالنا بھی جانتے ہیں اور ووٹ سوچ سمجھ کر ڈالتے ہیں اور ووٹ کی اہمیت سے بھی وہ واقف ہیں. انہوں نے اپنی سوچ اپنے عمل کا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.